ہر زمانے میں جو بڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چودھری قسم کے، سردار قسم کے، وڈیرے قسم کے، دنیاوی اعتبار سے جاہ و جلال والے، نبیوں اور رسولوں اور ان کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانے والوں کے راستوں میں سب سے پہلے وہی آئے، اور روکنے والے بھی وہی دوسرے لوگوں کو، ان کو طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے، طرح طرح کی باتیں کی، وسوسوں میں مبتلا کر کے جو حق کا پیغام پہنچانے والے تھے ان کے قریب نہیں آنے دیا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو وہ جو تھے نا، جن کو روکا تھا، ان کی بات ماننے والے چھوٹے لوگ، وہ کہیں گے پروردگار ہم نے ان بڑوں کی بات مانی اور ان سرداروں کی بات مانی اور ہم راستے سے بھٹک گئے، اب ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، پروردگار ان کو دوگنا عذاب دے۔ خود بھی گمراہ ہوئے، صحیح بات کی طرف آئے نہیں، اور ہمیں بھی گمراہ کیا اور روکے رکھا، راہ راست سے، صحیح بات سے ہمیں بھی روکے رکھا، ان پر بڑی لعنت فرما، اپنی رحمت سے ان کو دور فرما۔ لیکن قرآن کی دوسری جگہوں میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے انہیں بھی ڈبل عذاب، تمہیں بھی ڈبل عذاب، ان کو بھی ڈبل عذاب، تم بھی چھوٹ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں عقل دیا تھی، شعور دیا تھا، سمجھ دی تھی، دنیا کے اعتبار سے بڑے ذہین تم لوگ تھے، نفع و نقصان کو سمجھ لیتے تھے، دین کے اعتبار سے نفع و نقصان کو نہیں سمجھے، سمجھانے والوں نے تمہیں سمجھایا تھا، روکنے والے روک رہے تھے تو سمجھانے والے سمجھا بھی تو رہے تھے، وہ بھی تو بتا رہے تھے کہ یہ کفر کا راستہ ہے اور یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ ہے اور یہ شرک کا راستہ ہے، یہ سنت کا راستہ ہے، یہ بدعت کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ ضلالت و گمراہی کا راستہ ہے، یہ رسم و رواج والا راستہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ ہے، انہوں نے بھی تو سمجھایا تھا، اپنی عقل کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ لوگوں کی باتوں میں آگے، دوسروں کی باتوں میں آگے، تمہارا بھی گناہ برابر کا ہے۔ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ افواہیں پھیلانے سے باز نہ آئے تو پھر اللہ کے رسول کو، ایمان والوں کو ان پر غالب کیا جائے گا اور ان کو سخت سزا دی جائے گی، پھر وہ مدینے میں رہ نہیں پائیں گے، شہر بدر کر دیا جائے گا ان کو، اور شہر بدر کر دینے کے بعد بھی اپنی بدماشیوں سے باز نہیں آئے تو ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ان کو بخشا نہیں جائے گا، جہاں کہیں بھی وہ پکڑ میں آئیں گے سخت سزا دی جائے گی۔ اور انہیں یہ کہا گیا کہ دیکھو اس دنیا میں تو رسوائی تمہارا مقدر ہوگی، سزا ہوگی اس دنیا کی، آخرت میں بھی بخشے نہیں جاؤ گے، قیامت کے بعد بھی تمہارا مواخذہ ہوگا اور پکڑ ہوگی۔ تو وہ کہا کرتے تھے مذاق کے انداز میں، ہلکا لیتے ہوئے، کہ تم جو قیامت کہتے ہو کہ قیامت برپا ہوگی، یہ تمہاری قیامت و قیامت کب ہوگی؟ چنانچہ اس کے سلسلے میں آج کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، قل انما علمها عند اللہ، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے مختلف قسم کے لوگ تھے۔ جو منافقی قسم کے لوگ تھے وہ تو سرکشی کی وجہ سے، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے قیامت کے بارے میں اس طرح کا سوال کرتے تھے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ قیامت آنی ہے، لیکن پھر بھی خواہ مخواہ کا سوال، فضول کا سوال، یہ منافقین کی طرف سے ہوتا تھا۔ کافر لوگ بھی قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے، وہ اس لیے سوال کرتے تھے کہ وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو وہ نہیں مانتے تھے، اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے بھائی یہ دوبارہ جی اٹھنا کب ہوگا بتاؤ، اس کا صحیح ٹائم بتاؤ ہمیں۔ اور تیسرے جو لوگ تھے وہ یہودی تھے، یہودی علموں والے لوگ تھے، گیانی لوگ تھے، آسمانی کتابوں کے جانکار تھے، ان کی کتابوں میں بھی آیا ہے قیامت برپا ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، لیکن وہ لوگ کسی کو پرکھتے ہیں نا، جاننے کے باوجود کسی سے سوال کرنا، جانچ پرکھ کے لیے، امتحان کے لیے وہ لوگ سوال کرتے تھے کہ ان سے پوچھو قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا ان سے کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، قیامت کا صحیح علم تو بس اللہ ہی کو ہے، کسی کو نہیں بتایا گیا۔ 21ویں پارے میں
ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، جس کو مفاتیح الغیب، 5 غیب کی اہم چیزیں بتایا گیا، وہیں بتایا گیا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ 5 باتیں ایسی ہیں، ان میں قیامت بھی ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، 5 باتیں ایسی ہے کہ اللہ نے اس کے بارے میں نہ کسی نبی مرسلا ولا ملکا مقربا، کسی اپنے اہم نبی کو بھی اور نہ کسی مقرب فرشتے کو بتایا ہے۔ تو وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، ان سے کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو، تمہیں کیا پتا۔ اور ظاہر سی بات ہے جو چیز ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے، جو چیز آنے والی ہے بس وہ قریب آ رہی ہے۔ قیامت بھی آنے والی ہے، جو چیز چلی گئی چلی گئی، اور جو اب آ رہی ہے وہ تمہارے قریب آ رہی ہے۔ اور قیامت کے بالکل حتمی، یقینی یا یوں کہیے ایکوریٹ ٹائم کے بارے میں اس لیے نہیں بتایا گیا کہ لوگ ہر وقت ہمہ وقت اس کے لیے تیاری کرتے رہیں۔ خاص ٹائم بتا دیا جائے کہ 2024 میں 11واں مہینے کی فلاں تاریخ میں قیامت آئے گی، تو اس سے پہلے مزے لوٹتے رہیں گے، داد عائش دیتے رہیں گے کہ جو کچھ گناہ کرنا کر لو، جب یہ قیامت کا ٹائم تو فکس ہے، اس سے پہلے ہم توبہ کر لیں گے۔ اس لیے ایکوریٹ ٹائم نہیں بتایا گیا، ہر وقت الرٹ رہیں، ہر وقت ہوشیار رہیں، ہر وقت قیامت کی تیاری کرتے رہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کے علم کو مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے اس کے وقت کو۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، قیامت کے بارے میں تم لوگ سوال کر رہے ہو، یہ فضول کے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ جو اصل مقصد ہے وہ تو تیاری کرنا ہے، اور تم اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہو۔ تو ان اللہ لعن الکافرین، ایسے کافروں، ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، پھٹکار جسے اردو میں کہیے تو اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے۔ لعنت کا جو لفظ ہے نا، یہ انتہائی خطرناک ہے، اس سے خطرناک لفظ کوئی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے دوری کی، کسی کو بددعا دینا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حدیث میں منع فرمایا ہے کسی بھی چیز کو لعنت ملامت مت کرو، نہ ہوا کو، نہ اپنے بچوں کو، نہ جانوروں کو، کسی بھی چیز کو نہیں، کیونکہ عام طور پر کسی سے ذرا سے مزاج کے خلاف ہماری بات پیش آ جائے، ہمارے مزاج کے خلاف، عادت کے خلاف، تو فوراً عورتیں ہیں تو بچوں پر لعنت ملامت کرنے لگ جاتی ہے، جانور کے دودھ دو رہی ہے اور یا آدمی دو رہا ہے اور ذرا سا اس نے ٹانگ آگے پیچھے کی، اس کو لعنت ملامت کرنے لگ گئے، ہوا تیز ہو گئی اور کپڑے اڑنے لگ گئے، کندھے سے چادر یہ رومال گر گیا، اس کو لعنت ملامت کرنے لگ گئے۔ حدیث میں منع فرمایا گیا ہے، لعنت کا لفظ بہت سخت لفظ ہے۔ تو اللہ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے کافروں پر اس دنیا میں، اور اعد لهم سعیرا، آخرت میں اللہ نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ سعیر جہنم کا نام بھی ہے، جہنم کے کئی نام آئے ہیں قرآن میں، لظا ہے، شظا ہے، سعیر ہے، تو اس میں سے ایک یہ سعیر ہے۔ سعیر کے معنی آتے ہیں دہکتی ہوئی آگ۔ اب جہنم کے لیے وہ کہا گیا ہے، یہ لفظ یوں الف آیا ہے سعیرا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعیرا کا مطلب کوئی نام ہے، لڑکیوں کا نام عام طور پر اسی وزن پہ ہوتا ہے، سعیرہ، رفیقہ، فلاں فلاں، بہت سارے لوگ نام رکھ دیتے ہیں سعیرہ۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو بالکل نام رکھنے جیسے ہے ہی نہیں، لیکن کسی سے پوچھتے نہیں، ان کو اچھا لگ گیا کہ آج تک کسی کا نام نہیں ہے، ہم رکھ لیں، اب سعیرہ نام رکھے۔ سعیرہ جہنم کو کہتے ہیں، دہکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں۔ عجیب عجیب لطیفے ہوتے ہیں نام رکھنے میں، جو کہ یہ تفسیر ہے، وہ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے۔ عجیب عجیب ایسے ایسے نام کہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا۔ قرآن کریم کا کوئی جملہ ہے، اس کا ایک ورڈ آگے اس سے تعلق رکھ رہا ہے، ایک پیچھے سے تعلق رکھ رہا ہے، اور کسی کو اچھا لگ گیا پڑھنے میں تو وہ نام رکھ دیا۔ حالانکہ 2 ورڈ ہیں تو ایک ورڈ پیچھے جملے سے تعلق رکھ رہا ہے، ایک آگے سے تعلق رکھ رہا ہے، کوئی مطلب بھی نہیں بنتا ہے، لیکن کسی کو پڑھنے میں اچھا لگ گیا تو نام رکھ دیا۔
تو نام رکھنے کے سلسلے میں بہت جو ہے غور و فکر کر کے رکھنا چاہیے۔ سعیرہ نام بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے استاذ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا، وہ اپنے کسی بچی کو وہ تہنیک کرتے ہیں نا، بچہ پیدا ہونے کے بعد کھجور یا میٹھی چیز منہ میں رکھتے ہیں، وہ کروانے کے لیے آئے تھے، کسی بزرگ کے ہاتھ سے کرواتے ہیں، تو ان کے پاس لے کے آئے تو پوچھا نام کیا رکھا، کہ نام سعیرہ رکھنے کا ارادہ ہے، کہ سعیرہ تو دہکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، جہنم کو کہتے ہیں، سعیرہ نہیں، کوئی اچھا نام رکھو۔ خالدین فیہا ابدا، اس دہکتی ہوئی آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور اس میں نہ کوئی مددگار پائیں گے نہ کوئی کام بنانے والا۔ یعنی انہیں کہا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں فضول سوالات نہ کرو، اس کے لیے تیاری کرو، وہ وقت آ جائے گا نا تب تم کفِ افسوس ملے گی۔ ہتھیلی جو افسوس کی وجہ سے آدمی ہتھیلیاں ملتا ہے نا، کہ کفِ افسوس ملتے رہو گے، اس وقت وہ بہت خطرناک وقت ہوگا، اس آڑے وقت میں تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، اس کے لیے تیاری کرو۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، وہ دن ایسا ہے جب جہنم میں، آگ میں ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا۔ ایک تو ہے جلانا، یا یوں کہیے ایک ہے سزا دینا۔ ایک سزا دینا، سزا دینے کے ساتھ ساتھ ذلیل و رسوا کرنا بھی، دو چیزیں الگ ہو، اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے انسان کو، مار رہا ہے، مارنے کے ساتھ رسوا بھی کر رہا ہے، ایسے جملے بول رہا ہے یا اس کی ایسی شکل اختیار کر رہا ہے جس کی وجہ سے اور زیادہ دل کے اندر چبھن محسوس ہوتی ہے۔ تو جہنم میں جلایا جانا ایک عذاب ہے، اور رسوائی والا عذاب، چہروں کے اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا، یا تقلب کا ترجمہ کہ الٹنا پلٹنا، جس طرح گوشت کو اس سریے میں ڈال کر الٹتے پلٹتے ہیں آگ پر، اسی طرح ان کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا اور جھلسایا جائے گا، اور وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اس وقت کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی، لیکن اس وقت کا کاش کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ قرآن کریم میں یہ الفاظ جو ہے نا غالباً 8 جگہ آئے ہیں، یا لیتنا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ سب۔ تو اس وقت جو ہے حسرت اور افسوس کرنا کام نہیں آئے گا۔ وہ مثل مشہور ہے، ہم لوگ بھی بولتے رہتے ہیں، بھائی جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ اس وقت دارالعمل نہیں، دارالعمل یہ دنیا ہے، اس میں اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنا سدھار کر لو، اپنی اصلاح کر لو، تو وہاں پر کامیاب ہو۔ اس وقت کتنا بھی افسوس کرتے رہو، دوبارہ سدھرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، یہ جو منافق تھے، ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، ان منافقین میں سے کچھ تو ان کے سرغنا تھے، بدماش لوگ تھے، ان کے سرغنا جو ہوتے ہیں دادا قسم کے، دادا گیری کرنے والے، اصل وہ تو پیچھے رہتے ہیں، دوسروں کو آگے کرتے ہیں، شرارتیں وہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو شرارتیں کرتے تھے نا، وہ نچلے قسم کے لوگ تھے، ان کے جو سرغنا تھے، بڑے جو لوگ تھے، استاد قسم کے لوگ، وہ تو پیچھے رہتے تھے، پردے کے پیچھے سے۔ اللہ فرما رہے ہیں دونوں کو سزا ہوگی اس وقت، اور جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے یہ چھوٹے والے لوگ جنہوں نے ان کی بات مانی، پیروکار، فالوورز کہیے، وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی بات مانی، اور انہوں نے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، گمراہی کے راستے پہ ہمیں ڈال دیا، صحیح راستے پر آنے نہیں دیا۔ ہر زمانے میں جو بڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چودھری قسم کے، سردار قسم کے، وڈیرے قسم کے، دنیاوی اعتبار سے جاہ و جلال والے، نبیوں اور رسولوں اور ان کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانے والوں کے راستوں میں سب سے پہلے وہی آئے، اور روکنے والے بھی وہی، دوسرے لوگوں کو، ان کو طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے، طرح طرح کی باتیں کی، وسوسوں میں مبتلا کر کے جو حق کا پیغام پہنچانے والے تھے ان کے قریب نہیں آنے دیا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو وہ جو تھے نا، جن کو روکا تھا، ان کی بات ماننے والے چھوٹے لوگ، وہ کہیں گے پروردگار ہم نے ان بڑوں کی بات مانی اور ان سرداروں کی بات مانی اور ہم راستے سے بھٹک گئے، اب ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، پروردگار ان کو دگنا عذاب دے، خود بھی گمراہ ہوئے، صحیح بات کی طرف آئے نہیں، اور ہمیں بھی گمراہ کیا اور روکے رکھا، راہ راست سے، صحیح بات سے ہمیں بھی روکے رکھا، ان پر بڑی لعنت فرما، اپنی رحمت سے ان کو دور فرما۔ لیکن قرآن کی دوسری جگہوں میں آیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے انہیں بھی ڈبل عذاب، تمہیں بھی ڈبل عذاب، ان کو بھی ڈبل عذاب، تم بھی چھوٹ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں عقل دیا تھی، شعور دیا تھا، سمجھ دی تھی، دنیا کے اعتبار سے بڑے ذہین تم لوگ تھے، نفع و نقصان کو سمجھ لیتے تھے، دین کے اعتبار سے نفع و نقصان کو نہیں سمجھے، سمجھانے والوں نے تمہیں سمجھایا تھا، روکنے والے روک رہے تھے تو سمجھانے والے سمجھا بھی تو رہے تھے، وہ بھی تو بتا رہے تھے کہ یہ کفر کا راستہ ہے اور یہ ایمان کا راستہ ہے، یہ توحید کا راستہ ہے اور یہ شرک کا راستہ ہے، یہ سنت کا راستہ ہے، یہ بدعت کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ ضلالت و گمراہی کا راستہ ہے، یہ رسم و رواج والا راستہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ ہے، انہوں نے بھی تو سمجھایا تھا، اپنی عقل کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ لوگوں کی باتوں میں آگے، دوسروں کی باتوں میں آگے، تمہارا بھی گناہ برابر کا ہے، اور پھر یہ کہ تم گمراہ رہے ان کی وجہ سے، بعد میں تم نے اور لوگوں کو بھی تو گمراہ کیا، صحیح راستے پر تم پھر بھی نہیں آئے، تمہیں بھی عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ کہہ کر منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جن کو تم روک رہے ہو، جن کی وجہ سے تم بڑے بنے ہوئے ہو، کل تمہارے خلاف یہ ہوں گے، وہ کہیں گے ان کو دگنا عذاب دیجئے، دگنی سزا دیجئے، تاکہ کچھ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، تھوڑا ہمارا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، منافقین اذیت و تکلیفیں پہنچاتے تھے تو اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ کوئی بھی ایسا کام، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے نبی کو تکلیف پہنچے، نبی کو ایذا پہنچے۔ اور وہ بنی اسرائیل کے مومنوں کا تذکرہ کر کے سمجھایا جا رہا ہے، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ موسیٰ کو تکلیف پہنچانے والے کافر نہیں تھے، موسیٰ کو تکلیف پہنچانے والے بنی اسرائیل کے اہل ایمان تھے، جو حضرت موسیٰ پر، حضرت ہارون پر ایمان لا چکے تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھا تھا، سمندر کے اندر راستہ بنتے ہوئے دیکھا تھا، پار ہوتے ہوئے دیکھا تھا، فرعون کو انہی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، اور آگے چل کر میدان میں اللہ کی مدد، منہ و سلوہ اترتے ہوئے دیکھا تھا، پانی کے چشمے ابلتے ہوئے دیکھا تھا، سب دیکھا تھا، لیکن مزاج میں کجی تھی، ٹیڑھا پن تھا، اور نبی کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور اس تکلیف پہنچانے کی الگ الگ شکلیں تھیں۔ ایک شکل یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا کہ اللہ نے مجھے تورات عطا فرمائی ہے، اللہ سے میں نے کلام کیا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے یہ ہدایات دی ہے، تو کہنے لگے کہ ہم تو نہیں مانیں گے حتی ارین اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھاؤ۔ نبی کو اس سے تکلیف پہنچتی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی قوم کو لے کر جاؤ، وہ سامنے بستی ہے عمالقہ کی، ارض مقدسہ ہے، وہاں کافر قوم غالب ہے، تم بنی اسرائیل کو لے کے جاؤ، جانا تمہارا کام ہوگا، فتح دینا ہمارا کام ہوگا، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہیں۔ بنی اسرائیل چلے حضرت موسیٰ کے ساتھ، قریب پہنچے، وہاں کے ہٹے کٹے لوگوں کو دیکھا، کہا کہ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے سرکش قسم کے لوگ ہیں، ہماری لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اذهب انت وربک فقاتلا انھا هنا قاعدون، موسیٰ تمہارا رب جاؤ، تم لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ حضرت موسیٰ کو تکلیف ہوئی۔ اسی طرح میدان تی میں ہیں، یعنی سمندر پار کر کے آئے ہیں، اللہ کی مدد کو دیکھ کے، کھانے پینے کا نظم نہیں تھا، اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے، منہ و سلوہ اتر رہا ہے، اللہ کی طرف سے کھانے کا نظم ہو رہا ہے، اور تیتر بٹیر، گوشت، کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہے۔ کہنے لگے اب ہم یہ نہیں کھاتے، ہم کی دال کھلاؤ، پیاز کھلاؤ، اور یہ کھلاؤ۔ ایسی ایسی باتیں نبی کو اذیت پہنچتی تھی۔ اسی طرح اس وقت قارون بھی تھا، بنی اسرائیل کا آدمی تھا قارون، اپنے وقت کا بڑا انسان، مالدار۔ حضرت موسیٰ زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، اس کے لیے پیسے نکالنا بہت مشکل ہوتا تھا، تو اس نے کہا کہ ان کو رسوا کرنے کی کوئی سبیل، کوئی شکل نکالو۔ تو حضرت موسیٰ ایک مرتبہ نصیحت کرتے تھے، تو اس نے ایک مرتبہ ایک زانیہ، فاحشہ، بدکارہ عورت کو تیار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤ، ساری قوم کے سامنے ان کو رسوا کرو۔ تو وہ موقع کی تلاش میں تھی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے درمیان عفت، پاک دامنی، طہارت پر بیان کر رہے تھے، زناکاری، بدکاری کی مذمت بیان فرما رہے تھے۔ اسی دوران وہ عورت آ گئی، کہنے لگی بڑے پاک باز بنتے ہو، بڑی پاک بازی کی تعلیم دیتے ہو، اور میرے ساتھ تو نے بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ۔
حضرت موسیٰ پر یہ الزام لگا دیا. اب دیکھیں کتنی تکلیف دہ، پاک باز انسان کے لیے تو بہت تکلیف دہ، اور پھر وقت کا نبی ہے. تو بنی اسرائیل کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو ایسے نہیں ہو سکتے، اور اس عورت کو پکڑا اور کہا کھاؤ اس اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم کھاؤ جس کی مدد کو اترتے ہوئے تم نے سمندر کے اندر دیکھا ہے، راستے سمندر کے اندر بنتے ہوئے، فرعون کو اسی پانی میں ڈوبتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم بنی اسرائیل کی مدد فرمائی ہے، اس اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ تم سچی ہو. اس طرح واسطہ دیا نا اللہ کی مدد کا اور سب ان باتوں کا، تو اس کے دل میں رعب بیٹھ گیا اس بدکارہ عورت کی. اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے قارون نے یہ تیار کیا تھا اور میں اس کی اعلی کار بنی ہوئی تھی. تو سچائی سامنے آ گئی، لیکن بہرحال نبی کو اذیت پہنچی. اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آئی، اور اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ عام جہاں پانی ہوتا تھا، چشمہ نہر ہوتی تھی، تو ننگے ہو کر نہاتے تھے. یہ ان کا عام تھا، ننگے ہو کر نہا لیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار تھے، بہت شرمیلے تھے، تو پردے کی اوٹ میں آڑ میں نہاتے تھے. ایک مرتبہ نہانے گئے تو بڑی سی چٹان تھی، پتھر تھے بڑے بڑے، ان کی اوٹ میں نہانے لگے پردہ کر کے. بنی اسرائیل کے لوگ بدماش تھے، انہوں نے کہہ رکھا تھا موسیٰ ہماری طرح کھل کے سب کے سامنے تو نہیں نہاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم میں کوئی بیماری ہے جس کو وہ چھپانا چاہتے ہیں. ہم تو کھلے میں نہا رہے ہیں. حالانکہ انبیاء کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس طرح اخلاق کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے وہ اتنے اجلے ہوتے ہیں، کہیں کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ نبی میں اخلاقی کوئی بیماری. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی اعتبار سے بھی نبی کو کامل مکمل بناتا ہے، جسم میں بھی کوئی خامی نہیں ہوتی ہے ان کے. تو حضرت موسیٰ کو تکلیف ہوتی تھی، وہ کہتے تھے یا تو ان کو کوئی بیماری ہے، جسم میں کوئی کمی ہے، یا کوئی برس کی بیماری ہے، داغ ہے سفید جس کو چھپانا چاہتے ہیں، یا ادرا کی بیماری ہے. ادرا کہتے ہیں خصیے، فوتے میں ہوا بھر جانا، تو یہ بیماری ہے ان کو، اس وجہ سے چھپ چھپ کے نہاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو بری کرنا تھا اس طرح کی باتوں سے. اللہ تعالیٰ نے اس کی سبیل یہ نکالی کہ جن پتھروں پر کپڑے اتار کے ان کی اوٹ میں نہ رہے تھے، ان میں سے ایک پتھر جو ہے کپڑے لے کے بھاگ گیا، قدرت کے طور پر، معجزے کے طور پر. اور حضرت موسیٰ پیچھے بھاگے، حضرت موسیٰ پیچھے بھاگے، یا حجر صوبی یا حجر ثوبی، پتھر میرا کپڑا میرا کپڑا. حضرت موسیٰ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ پتھر وہاں جا کر رک جائے گا جہاں کچھ بنی اسرائیل کے لوگ بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور پتھر جا کے مجمع کے سامنے جہاں چند لوگ باتیں کر رہے تھے وہاں رک گیا. اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو اس طرح بالکل بغیر کپڑوں کے دیکھا اور کہنے لگے یار ہم تو خامخواہ کی موسیٰ کے بارے میں باتیں کرتے تھے، ان کے جسم میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو بری کروا دیا. تو اس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی. تو فرمایا اے ایمان والو، جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے تہمتوں سے، ان کے الزامات سے بری کر دیا، نبی کو تم تکلیف مت پہنچاؤ. نبی کے بارے میں اگر کوئی بات نکل گئی، اللہ تو جس طرح موسیٰ کو بری کیا، صاف ستھرا کر دیا، اللہ کی مدد آپ نبی کے ساتھ بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ برات ظاہر کر دے گا، لیکن تمہاری شامت آ جائے گی. اس لیے بچ کے رہنا، ہوشیار رہنا، تکلیف مت پہنچانا. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑے رتبے والے تھے، اللہ نے بری کر دیا. ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے بالکل یہی جملے ارشاد فرمائے. حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے محمد آپ انصاف سے کام نہیں لیتے ہو، انصاف سے تقسیم نہیں کرتے ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا آسمان والے مجھے امین کہتے ہیں، امانت دار کہتے ہیں، انصاف والا کہتے ہیں، اور تم زمین والے یہ کہتے ہو تم خیانت کر رہے ہو، صحیح تقسیم نہیں کر رہے ہو. پھر انہوں نے حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ جو جملے کہے کہ رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی اکثر من ھذا، اللہ میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے، ان کو تو اس سے بھی زیادہ ایذا پہنچائی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، صحیح بات کہو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جو اللہ اس کے رسول کی بات مانے گا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا. یہ وہ دو آیتیں جو نکاح کے خطبے میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں.
اور وہ نکاح کے خطبے میں اس لیے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں نکاح کا، اس سے پہلے ایک جمعہ میں اس پر پوری گفتگو کر چکا ہوں، نکاح کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ جو 3 آیتیں نکاح میں پڑھی جاتی ہے نکاح کے خطبے میں، ان میں کہیں بھی شادی کا، نکاح کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ لیکن ان آیتوں میں بہت عام نصیحتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے درست بات کہو، اس لیے کہ نکاح کے ذریعے سے ایک لڑکا ایک لڑکی ایک نئے رشتے میں جڑے، اور ان کے واسطے سے 2 فیملیاں، 2 برادریاں، 2 خاندان پورے کے پورے جڑے ہیں۔ اور نکاح کے بعد، شادی کے بعد ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ نزاع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی اختلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس موقع پر ساس بہو کی لڑائی میں شوہر یا سسر، لڑکی کا سسر یا شوہر کوئی ذرا سی بھی بات تھوڑی ٹیڑھی میڑھی کر دے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ صرف 2 جانوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ 2 خاندانوں، 2 برادریوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا۔ تو اس نزاع اور اختلاف کے موقع پر زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے، زبان کا استعمال اس موقع پر صحیح رکھنا ہے، ورنہ سارا جو یہ شادی خانہ آبادی ہے نا، وہ زبان کے غلط استعمال سے خانہ آبادی نہیں، خانہ بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے اس موقع پر اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، زبان کا صحیح استعمال کرو، اور زبان کا صحیح استعمال کر لیا تو اللہ فرمائے یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا۔ زبان ہی کا تو سب کھیل ہے، زبان کو کنٹرول میں کر لیا، اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر یہ دنیا سدھر جائے گی، زندگی خوشگوار ہو جائے گی، محبتوں والی زندگی ہوگی، اور یغفر لکم ذنوبکم، اور آخرت بھی بن جائے گی، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا انسان کے لیے کامیابی ہو سکتی ہے؟ فقد فاز فوزا عظیما، کہ دنیا بھی سنور جائے، یہ دنیا بھی جنت نظیر بن جائے، اور آخرت میں بھی جنت کا مقام مل جائے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے اوامر اور نواہی پر چلتا ہے۔ اوامر وہ چیزیں جن کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نواہی وہ چیزیں جن سے روکا گیا ہے۔ اسی کو قرآن نے امانت کہا ہے۔ ہم نے امانت کو پیش کیا، آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر مضبوط جو مخلوق سمجھی جاتی ہے ان کے سامنے کہا کہ ہمارے اوامر اور نواہی، ہمارے دین اور شریعت اور ہمارے احکام کے مطابق تم چلو گے یا نہیں، یہ ذمہ داری لے رہے ہو، اس کے لیے تیار ہو؟ سب نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے اس سے، انسان نے اسے اٹھا لیا۔ یہ آتا ہے تفسیر میں کہ حضرت یہ کائنات تو پہلے پیدا کر دی گئی، ان کے سامنے کا تم مکلف کا مطلب کچھ کام کرنا ہے اور کچھ سے بچنا ہے، اسی کو امانت سے تعبیر کیا گیا۔ اس کے لیے تم تیار ہو؟ کرو گے تو جزا ملے گی، نہیں کرو گے تو سزا ملے گی۔ کہا کہ نہیں، ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، ہم مکلف نہیں۔ حضرت آدم کو پیدا کیا، جنت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا آدم، میں نے امانت یعنی تکلیف یعنی ذمہ داری ان کے سامنے پیش کی، وہ تو ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، خواہ مخواہ عذاب میں کیسے گرفتار ہو، ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، تم اس کے لیے تیار ہو اٹھانے کے لیے؟ تو کہا کہ پروردگار کیا ملے گا، اٹھاؤں گا تو، اور اس کو قبول کر لوں گا تو ذمہ داری کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اطاعت، اگر تم اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے، جزیتا، تمہیں جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، اور اگر تم اس کے خلاف جاؤ گے تو عذبتا، عذاب دیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر آدم کے واسطے سے ہمارے اوپر بھی، ہمیں بھی مکلف بنائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا انسان مکلف ہے، مکلف کا مطلب یہی کہ ہم نے یہ ذمہ داری لی ہے، اے اللہ جن چیزوں کا تو نے حکم دیا ہے ہم کریں گے، بجا لائیں گے، اور جن چیزوں سے تو نے منع کیا ہے اس سے ہم رکے رہیں گے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اس کے اوپر جو جزا و سزا ہو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ تو انسان نے اس کو برداشت کر لیا، اٹھا لیا، اس کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل تھا۔ ظالم اس اعتبار سے کہ کتنی جرات کر لی کہ اس نے اس وقت یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا تو مجھے سزا ہوگی، جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہمت کر کے اس نے ہاں بھر لی۔ اور جاہل اس اعتبار سے کہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے بعد اس کے سلسلے میں کیا رکاوٹیں، کیا مشقتیں، کیا پریشانیاں آئے گی، اس سے کما حق وہ واقف نہیں تھا، لیکن بہرحال اس نے یس کر دیا، ہاں کر دی۔ لیکن اس جملے میں انسان کی تعریف بھی، ظالم ہے، جاہل ہے، اس میں مذمت نہیں، تعریف بھی ہے، اس لیے کہ ظالم اسی کو کہتے ہیں جس میں انصاف کرنے کی صلاحیت ہے لیکن وہ انصاف کرنے کی صلاحیت کو استعمال نہیں کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔
اس کا مطلب یہ کہ انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تجھے کوشش کر کے انصاف والا بننا ہے، ظالم نہیں بننا ہے۔ اور جاہل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاہل ہے، تو جاہل کا مطلب یہ کہ اس کے اندر علم حاصل کرنے کی بھی صلاحیت ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کر رہا، محنت نہیں کر رہا ہے، تو گویا انسان کی ایک طرح سے تعریف ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا انسان نے اس کو اٹھا لیا اس امانت کو، اور یہ اللہ نے امانت کیوں دی، یعنی ذمہ داری کیوں دی، انسان کے کاندھے پر کیوں رکھی؟ لیعذب اللہ المنافقین، یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک آزمائش، تاکہ جو ماننے والے ہیں اور نہیں ماننے والے ہیں ان کے درمیان فرق ہو جائے، ماننے والوں کو بدلہ دیا جائے، نہ ماننے والوں کو سزا دی جائے، تاکہ منافقت کرنے والے مرد، منافقت کرنے والی عورتوں، شرک کرنے والے مرد، شرک کرنے والی عورتوں کو اللہ عذاب دے، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اللہ توفیق دے، ان کی توبہ قبول کرے۔ اور وکان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ذمہ داری اس وجہ سے دی گئی ہے تاکہ اچھوں کی اور بروں کی، اور صالحین کی اور طالحین کی، اور موحدین کی اور مشرکین کی، اور مؤمنین کی اور کافرین کی تمیز ہو جائے، فرق ہو جائے، کس نے اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھایا اور کس نے نہیں نبھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کو کما حق ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ احزاب الحمدللہ مکمل ہو گئی۔